اب میں جس شخصیت کو اظہار خیال کی دعوت دینے جا رہی ہوں، آپ 2023 سے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ آفیشلز میں شامل ہیں، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں کچھ اشعار کے ساتھ آپ کا استقبال کروں گی کہ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سرے میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تو میں دعوت دوں گی جناب ڈپٹی قونصل جنرل جناب سعید علی صاحب کو، تشریف لائیے اور ہمیں اپنے خیالات سے روشناس کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، برج میڈیا اور پروفیسر مسرور صاحب اور میڈم، تھینک یو سو مچ فار دی انٹروڈکشن دیٹ یو انوائٹیڈ us and gave us the opportunity to speak on this important topic. And جیسا آپ لوگ یہاں پہ امریکہ میں قائد اعظم کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کی برتھ ڈے کی مطابقت سے ایونٹ ارینج کر رہے ہیں، یہ شو کرتا ہے کہ آپ کتنا پاکستان سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں کیونکہ بریفلی بات کروں گا بیکاز مفصل طریقے سے ہمارے قونصل جنرل زمان مہدی صاحب بات کریں گے قائد اعظم کی جو قائد اعظم کے اوپر اپنے بات کریں گے اور روشنی ڈالیں گے مفصل طریقے سے، اور بھی بہت مدبر شخصیات بیٹھی ہیں، انہوں نے بات کی بھی ہے اور فردر بھی ہم سنیں گے ان سے۔ تو جیسا میں بریفلی ایک یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، جیسے انہوں نے احسان کی بات کی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے ان کریٹنگ پاکستان۔ ہمارے جو ڈپلومیٹک کریئر میں میری پوسٹنگ کیونکہ رہی ہمارے ایسٹرن نیبر کے ہاں، تو وہاں جا کے احساس ہوتا ہے بندے کو کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم کہاں ہوتے، اور وہاں پہ جو مسلمان ہند ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے۔ جیسا جس وقت میں وہاں پہ تھا تو وہاں پہ بڑی ایک کنٹروورسی چل رہی تھی کہ قائد اعظم کی جو تصویر ہے، پورٹریٹ ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں، اس کو ہٹا دیا جائے، تو اس کے اوپر بڑے دنگے فساد بھی ہوئے اور چلتے رہے، ابھی بھی کنٹروورسی چل رہی ہے۔ اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو مسلمان ہیں وہاں کے، وہ کس طرف کھڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو قائد کے ساتھ دیکھتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ قائد تیرا احسان ہے احسان، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جیسے ڈاکٹر مرثیہ نے کوٹ کیا ڈفرینٹ لوگوں کو، اسکالرس کو جنہوں نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے، تو آبویسلی انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کی زندگی تھی آبویسلی، تو اس کا ایک پہلو نہیں تھا، کافی پہلو تھے قائد اعظم کی زندگی کے۔ تو قائد اعظم کا جو میسج ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے، جیسے بات ہوئی پہلے یونٹی فیتھ ڈسپلن کی، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابھی بھی آئی تھنک ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں اس کو فالو کر کے، اصل چیز یہی ہے کہ قائد اعظم کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا جو پیغام ہے، ان کے جو انہوں نے کیا ہے، اس سے کوئی سبق حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آئی تھنک دیٹ از پوائنٹ آف ریفلیکشن فار اس۔ اور I'll just end with a quote from another prominent historian and biographer, Stanley Walcott. میں ویسے سوچ رہا تھا کہ شاید آپ ان کا پہلے ہی ذکر کر دیں گی ڈاکٹر مرثیہ، بٹ لیکن اسٹل آئی تھنک تو بس اسی پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گا کہ few individuals significantly alter the course of history, fewer still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. Thank you so much.